کہاں پہ رہا کہ میں خیال میں دیر کوہستان چترال کون سا اسٹیشن آپ نے انجوائے کیا اپنی سروس کا جو سر رینجر آفیسر کا؟ تو میں نے سنا کہ 2 لڑکے تو ہم 2 بھائی ہیں، تو میرا تو 4th ایئر تھا، تو محدلی کو میں نے 100 روپے پٹلائے کہ بڑھو اور فارم لے، ایڈمیشن کر تو وہ محدلی نے کر دیا تو وہ سلیکٹ ہو گیا۔ اچھا دیر سے بلانگ کرتا ہوں، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے جی کہ جیسے ہی میں اسکول کے قابل ہو گیا تو دیر کا اسٹیٹ جو کہ تعلیم ادھر پابندیاں تھی اور تعلیم لینا یا تعلیم دینا جرم تھا۔ جی ویورز السلام علیکم۔ ہم نے جو سلسلہ فارسٹ، کلائمیٹ چینج، نیشنل ریسورس مینجمنٹ اور انوائرمنٹ کا پائنیئرز یا اس میں جو ایکسپرٹس ہے اس کا آرکائیو بنانے کا شروع کیا ہے، آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جناب یوسف خان صاحب ہیں، ایک پریکٹیکل فارسٹر جس نے بالکل ایز اے رینجر آفیسر شروع کیا اور چیف کنزرویٹر تک پہنچے۔ پورے فارسٹ کی ہسٹری میں صرف 2 لوگوں کو تمغہ امتیاز ملا۔ ایک کوئی آج سے 50 سال پہلے 60s میں مالک خٹک صاحب ہوتے تھے، اور اس کے بعد جناب یوسف خان صاحب کو تمغہ امتیاز ملا۔ آئی اس کی زندگی کی کہانی، اس کی اچیومنٹ، اس کی فارسٹ کے متعلق اور کلائمیٹ چینج کے متعلق خیالات سنتے آئے۔ یوسف خان صاحب ویلکم۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کے ساتھ جو ہے نا ذرا یہ شیئر کر لیں آپ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور سکولنگ وغیرہ کہاں سے ہوئی، اپنی فیملی لائف کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے یہ زبردست انیشیٹو لیا ہے، تو پہلے اس انیشیٹو پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں تھینک یو۔ کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا، یہ آپ نالج آگے بھیج رہے ہیں، کیونکہ آج کل اسی کی وہ ہے کہ لوگ ویژول دیکھتے ہیں، کتابیں کم دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کا بہت ہی زبردست اقدام ہے اور بگ کنٹریبیوشن ہے۔ تو سر میری تمام لائف خوش قسمتی سے بنی ہے، میری وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کیا ہے، خوش قسمتی ہی میری بنیاد ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ اگر مجھ سے خود میٹرک میں اللہ تعالیٰ وہ رکھ لیتا کہ آپ اپنا وش لسٹ بنائے تو شاید میں بہت ہی کم چیز بناتا، لیکن جس چیز تک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا وہ میری اس وش لسٹ سے شاید کہ 10 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ خواتین کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی قسمت سے زیادہ دیا۔ ہاں، قسمت سے بالکل زیادہ ہے، بلکہ اہلیت سے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت تو اچھا دیا تھا، اہلیت سے زیادہ دیا، جو میں ڈیزرو کر رہا تھا خود اس سے اللہ نے زیادہ دیا۔ چلیے شکر ہے آپ کا۔ تو بیسیکلی آپ دیر سے بلانگ کرتے سر میں دیر سے بلانگ کرتا ہوں، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جیسے ہی میں اسکول کے قابل ہو گیا تو دیر کا اسٹیٹ جو کہ تعلیم ادھر پابندیاں تھی اور تعلیم لینا یا تعلیم دینا جرم تھا، وہ ختم ہو گیا۔ 69 میں دیر اسٹیٹ مرج ہو گیا، اور 70 میں اسکول میں گھر میں تھوڑی بہت اے بی سی ڈی تو نہیں پڑھاتے۔ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے دیر میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں تعلیم لینا اور دینا جرم تھا، دونوں جرم تھے۔ وہ اس طرح تھا کہ اگر کسی آدمی کا یہ کوئی سیڑھی کرتا کہ یہ کسی جگہ اس نے کوئی مدرسہ کھولا ہے تو وہ اس آدمی کو، اس ٹیچر کو بگاتے اور ضلع بدر کرتے کہ آپ نے یہ ریاست کے خلاف کیا چیز بنا رہے ہو، تو وہ ریاست کے اس میں آتا۔ تو میں آپ کو اپنے والد کی وہ بتاتا ہوں کہ یہ جو صوفی محمد تھا، اس کا جو چچا تھا وہ بالکل ہمارے گھر کے ساتھ اس کی وہ قریب باؤنڈری پر گھر تھا، تو اس نے اپنے بیٹے جو اس کا میرے والد کے ہم عمر تھے اس کے لیے ایک ٹیچر رکھا تھا، یعنی وہ ٹیچر جو تھا وہ اس کو 10 من گندم دیتا تھا، وہ قاضی، قربہ قاضی اس کا وہ تھا، نام تھا، صحیح نام مجھے معلوم نہیں، یہ میرے دادا سے 5-6 سال بڑا تھا۔ تو میرے والد اور کچھ اور 5-6 ایسے لوگ تھے یا 40 تک تھے جو ان کو کیش دیتے تھے۔ ایک اور آدمی بھی پیسے دیتا تھا، وہ غزن مرزا اس کا بیٹا تھا، اس کا باپ بھی کچھ وہ دیتا تھا۔ تو پتہ چلا میرے دادا جو تھا وہ 1 روپیہ میرے والد کے
اس کے لیے دیتا تھا کہ یہ اس کو پڑھاتا ہے تو 1 روپیہ دیتا تھا. یہ جو دوسرا آدمی تھا قاضی صاحب یہ اس کو میجر شیئر دیتا تھا. وہ تیسرا جو تھا غزن مرزا کا والد وہ اس کو اور یہ کون سی ایئر کی بات ہے؟ یہ جو میں بتا رہا ہوں سر یہ تقریباً کوئی 1945-42 کی بات ہے. اچھا اس وقت یہ صورتحال تھا کہ تعلیم تو اس کی پتہ لگی کہ بھائی یہ جو قاضی ہے اس نے استاد رکھا ہے اور وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے تو اس کو بٹا دیا ٹیچر کو. پھر میرے والد صاحب ادھر رزڑوں میں آ گئے. وہاں یہ جو رزڑوں کا مدرسہ تھا اس میں پڑھتے تھے تو اس نے 6 تک پڑھا. اس کے بعد تو پھر آ گئی بات کہ کراچی تھا اور دور دور پورا سب کنٹیننٹ میں گھوم سکتے تھے. ہم سادات فیملی سے ہیں تو میرے والد بھی کراچی گئے وہاں مشن اسکول میں بھی کچھ پڑھا تو اس نے 7 تک تعلیم حاصل کی. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میری ڈیٹ آف برتھ 64 ہے. تو جب میں 6-7 سال کا بنا اور اسکول گوئنگ ہو گیا تو اسٹیٹ ختم ہو گیا اور اسٹیٹ کے ختم ہونے کے ساتھ لوگوں نے پری زمینے میں آپ کو یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ دیر میں اسکول بھی خود لوگ بناتے تھے زمین بھی پری دیتے تھے. وہ جو ترس تھا ہاں وہ پیاس ترس ہوتا رہے تھے پیاس تو میری کلاس پہ لوگ جو پہلی کلاس میں ہم تھے اس میں جو سب سے چھوٹا تھا وہ میرا بھائی تھا محمد علی اور سب سے جو بڑا تھا اس کی پہلی میں شادی ہوئی تھی. اچھا ہاں یعنی ہم پہلی کلاس میں جو مگر اتنے ایجڈ اور ان میں سے ایک کی جو شادی تھی وہ ہمارے ٹیچر کی بیٹی کے ساتھ. اللہ یعنی مطلب ایک ٹیچر جو تھا اپنے داماد کو پڑھا رہا تھا پہلی کلاس میں. ہم اپنے اس میں پھر جو اسکول بنا تو اس اسکول کے لیے جو چنار کا درخت تھا وہ میرے پردادا نے مسجد میں لگایا تھا تو وہ کاٹ کے اور اسکول دوسرے گاؤں سے آیا کیونکہ وہ چنار کی آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ میاگان وڈیرے. لیکن میاگان وڈیرے کے نام سے کوئی اسکول نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میاگان وڈیرے کے بیچ میں جو اسکول ہے وہ چنارگی کا ہے. چنارگی گاؤں دوسرا ہے لیکن چنارگی والوں کی اپنی زمینیں نہیں تھی. اسکول ادھر پہلے منظور ہوا تو وہ لائے ہمارے گاؤں میں اور ہمارے مسجد کے این جو جامع مسجد ہے گاؤں کے بیچ میں ہم نے زمین دی. تو کہاں تک تعلیم حاصل کیا؟ سر میں نے اپنے گاؤں میں پہلی جو 4تھی کلاس تک تھا پھر ہم نے اس کو خود جا کے اسٹوڈنٹ ایک میرا کلاس فیلو اسی وقت کا سید گل 2 دفعہ MPA بن گیا ہے. تو یہ سید گل تھا میں تھا یہ میرے بھائی تھے. ہم گئے اور ڈائریکٹر سے ہم نے ان دنوں انسپیکٹر کہلاتے تھے انسپیکٹر سے 5ویں کر دیا. پھر ٹیچر ہمارے کم تھے تو ہم پہلی اور دوسرے کو خود پڑھاتے تھے لڑکے اور ٹیچر ہمیں پڑھاتا تھا. پھر ہم نے اس کو چھٹا کیا. چھٹے تک 7ویں میں ہم گورنمنٹ ہائی اسکول لال قلعہ چلے گئے. تو وہاں ہم نے سر پھر لال قلعے سے آپ نے پھر میٹرک کیا؟ میٹرک. کالج کہاں سے پڑھی؟ کالج میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج تیمرگرہ سے پڑھی ہے. یہ پہلا یعنی ہماری کلاس میں ہی وہ ڈگری بنا. اس سے پہلے وہ انٹر کالج تھا. اور پھر آپ فارسٹ PFI میں کیسے آ گئے؟ PFI میں اس طرح تھا کہ میں BC پڑھ رہا تھا اور BC کی میری 4th ایئر تھی. مجھ سے جو چھوٹا بھائی محمد علی تھا یہ 3rd ایئر میں تھا. تو وہ ٹی وی یہ تو بہت کم تھے. اخبار میں یا خبر دیکھتے تھے ہم یا کوئی اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا تھا تو ہمارا ایک کلاس فیلو ہوتا ہے اس کا نام بخت علی ہے. وہ بہت زیادہ خبریں رکھتا تھا. تو اس نے شام کو جب بجلی چلی گئی تو اس نے کہا کہ اس کالج میں 2 لڑکے ہیں جو BC فارسٹری کے لیے کمیشن میں امتحان دے سکتے ہیں. وہ C گریڈ چاہیے تھا تو C گریڈ سے کم کو فارم بھی نہیں ملتا تھا. تو اس نے کہا کہ 2 ہے لیکن ہفتے کا دن لاسٹ ڈیٹ ہے یعنی جمعہ اور ہفتہ. اور یہ اس کو تھرسڈے کو یہ بات بتا رہا تھا رات کو. جب سلیکٹ ہو گیا تو وہ کیا تھا ادھر یہ جو اورینٹیشن ٹور ہوتا ہے نا اس میں یہ ناران گئے تھے. تو ناران میں جیلسی پل ملوک کی تصویریں لائی
میں اس وقت محمد علی تو آپ سے چھوٹا تھا ہاں چھوٹا تھا، وہ لیکن تھرڈ پہلے ایئر وہ میں، سلیکٹ ہو گیا. ہاں پہلے وہ سلیکٹ ہوا کیونکہ یہ شور نہیں تھا کہ میں نے سلیکٹ ہونا ہے، اچھا کیونکہ وہ 4-5 سیٹیں تھی، ہاں تو میرا BC کا ایگزام سر پہ تھا، اچھا تو میں نے کہا کہ یہ تو پاس کرنا ہے، اور پھر جا ویسے کے بھی اگر کوئی سروس ادھر ایشو نہیں تھا ٹھیک تو محمد علی کو بھیجا، محمد علی نے وہ سلیکٹ ہو گیا. اب وہ جو میں نے BC کی تو میں شفٹ کیمسٹ بھرتی ہو گیا اچھا GCP میں، اچھا جی کارپوریشن جی کارپوریشن میں. اپنے ریزلٹ کی ڈکلیریشن کی 14-15 دن بعد تو ہوا یہ کہ میں پھر سیٹیں آ گئی. یہ پھر کون سا سال تھا یہ سر 85 تھا، 85 میں نے BC کی، اور 85 میں محمد علی بھرتی ہوا پہلے شروع میں، اور پھر 86 میں بھرتی ہوئی، ٹھیک. اور میں 86 تو 88 آپ بیچ کا کا جو فارسٹری BC فارسٹری یہ کون سا سیشن تھا؟ یہ 86 سر 88 86-88 بیچ ہے میرا. اور کیسی محمد یادیں ہیں اس وقت کی PFI میں بھی تو PFI میں تھا اس ہاں وقت، سر لیکن آپ فارسٹری تھے اس وقت کی ٹیچر مینٹرز کس سے متاثر تھے، کیا سر یادیں ہیں؟ اس وقت 2 آدمی تھے فارسٹ کالج میں جو کہ بہت زیادہ وہ اس کے سب لوگ تعریفیں کرتے ہیں. ایک تو راج اشفاق تھا، وہ ڈائریکٹر تھا. ڈسپلن اگر ہمارے جسم میں آیا ہے یا ہمارے لائف میں جو ڈسپلن ہے یہ راجا اشفاق کا دیا ہوا ہے. دوسرا MI شیخ DG تھا، تو وہ MI شیخ بہت زیادہ کتاب ہے اور یہ ریسرچ اور یہ، تو ہم اس کی سنتے تھے. اور تیسرا جو آدمی نہیں تھا لیکن وہ اس وقت ادھر تھا BC ایگریکلچر یونیورسٹی، GM خٹک. تو ہم GM خٹک کے رول پہ کہ بھائی ہم بھی سیکٹری بنیں گے، یہ بنیں گے، چونکہ فارسٹری میں ان دنوں پروفیشنل سیکٹریز تھے، اور یہ جو محکمے اوپر تھے اور یہ ریونیو بنتا تھا، یہ چیزیں، یہ ملک قرض پہ نہیں چلتا تھا، وہ پروفیشنل سیکٹریز تھے. تو وہ پروفیشنل سیکٹری بنے تھے، سیکٹری سے اوپر گئے تھے اور VCs بنے تھے. یہ پشاور یونیورسٹی کا بھی VC رہا ہے اور ایگریکلچر کمیشن کا چیئرمین بھی رہا ہے GM خٹک کا. تو وہ ہم کہ یار ایک رول ماڈل تھے تو ہم اس سے متاثر تھے. تو 88 میں جب فارغ ہو گئی پہلی اپوائنٹمنٹ آپ کی کہاں ہو گئی؟ سر جیسے ہی میں پھر 88 میں فارغ ہو گیا تو مجھے سیدھا جبوڑی وہاں اٹیچمنٹ مجھے ملی، اور یہ سب سے مشکل ترین، آج بھی مشکل ترین جبوڑی ہے. کیا مسائل ہے وہاں پہ سر اصل میں یہ ہے مسائل ہم خود پیدا کرتے ہیں. جو لوگوں کے رائٹ ہے وہ ہم ان کو نہیں دیتے، تو وہ چھینتے ہیں. جب چھینتے ہیں تو اللیگل ہوتے ہیں، جب آپ دیتے ہیں تو پھر تو لیگل، پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جبوڑی میں جو ریزرو فارسٹ ہے وہ تو ریزرو میں بھی لوگوں کے رائٹ ہے، تو جو گزارے ہیں وہ تو ان کے ہیں نا. تو اب جب آپ ان کے رائٹس روکتے ہو تو وہ چھینتے ہیں، تو پھر آپ پر کمپلینٹ کرتے ہیں، وہ تو مالک ہے اور آپ نوٹر ہیں، تو آپ سفر ہوتے ہیں. تو اللہ کا کرم میرے ساتھ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. کہاں پہ رہی آپ کی؟ میں خیال میں دیر، کوہستان، چترال، کون سا اسٹیشن آپ نے انجوائے کیا اپنی سروس کا، جو رینجر آفیسر کا؟ ہاں جو رینج افسر کی پوزیشن پر میں نے انجوائے کیا وہ چترال. 5 سال میں نے سب سے لانگسٹ ٹینیور چترال میں گزارا. پورے چترال کا میں ERP کا بھی رینج افسر تھا اور چترال رینج کا بھی رینج افسر تھا، اور بہت ہی زبردست پیچ میری لائف تھی. کوئی 35 سال میری ایج تھی، بلکہ 30 سال کی اس میں گیا، 35 میں واپس آیا وہاں سے. تو میری لائف کی بھی پرائم وہ تھی، اور بہت ہی زبردست میں نے وہاں اپنے آپ کو گروم اپ کیا، اور میں نے وہاں بیسٹ. کب تک رینجر آفیسر رہے؟ آپ کی پروموشن پھر کس ایئر میں ہو گئی؟ سر میری جو سروس ہے نا وہ ہمیشہ ایک سٹیپ اوپر کی پوزیشن پہ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. میں رینج افسر جونیئر تھا، لیکن پہلی جو 2004 میں میری پوزیشن رینج افسروں میں کوئی 85 یا 84 نمبر پہ تھی، لیکن دیر کے DFO کا آرڈر میرا 20 اپریل 2004 کو ہوا. پھر جیسے ہی میں SDFO پروموٹ ہوا 2006 میں، تو اس کے بعد سر میں DFO رہا. چلیے یوسف خان صاحب تھوڑا سا بریک دیتے ہیں نا جی، باقی آپ کی کہانی جو ہے نا اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. تھینک یو.